پہلے افواہیں یہ چلائی گئیں کہ رات 12 بجے تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے. اب یہ ہے کہ ایک اور وارننگ لیٹر دے دیا تاکہ وہ بیٹھے رہے، ایسا نہ ہو کہ اور کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ سیریسلی نہ لے لیں، ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. تو اس لیے چلے شو کاز بھی تو جاری ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ اسی قسم کی پھر ایکسپلینیشن لیٹرز ہوتے ہیں. اب لوگ عوام پاگل ہوئی بھی ہے، ہم لوگ سب پاگل ہوئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، جا رہی ہے گورنمنٹ، آ رہی ہے گورنمنٹ، خان کیا کہہ رہا ہے. ادھر خان نے اپنے ڈرامے شروع کیے ہیں. خان کے ڈرامے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہے. وہاں بھی تو ایک اسی کے ساتھ تعلق ہے نا کہ وہ تو بوری بستر اٹھا کے اسلام آباد پہنچ گئے لوگ ان کے، اور وہ وہاں گئے تو وہاں کے اسپیکر نے اسمبلی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا. اچھا، وہ گئے وہاں ریزائن کرنے کے لیے، اجلاس بلا لیا اور ریزائن کرنے گئے نا. تو ریزائن کہاں کریں گے؟ تو وہ تو بند ہے، گھر ہی بند ہے وہاں، تو کہاں جائیں گے؟ انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا پہلے، لیکن ساتھ ہی صدر نے کل اجلاس طلب کر لیا. تو آپ بتائیں، ایک طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سپریم کورٹ لے کے جانا ہے اسپیکر کو، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سپریم کورٹ انٹرونشن نہیں کر سکتا اسپیکر کی رولنگ کے اوپر. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں، اس کو چیلنج عدالتوں میں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، تو کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صدر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کسی کے اجازت کے بغیر پرائم منسٹر کہے گا یا اسپیکر مانگے گا تو اسمبلی پروگ بھی ہوگی یا اسمبلی ریکال ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئین بڑا کلیئر ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ خود اپنی سوچ کے مطابق وہ خود بھی اسمبلی کو کال کر سکتے ہیں if the situation so arises. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی نہ کوئی حوالہ دے رہا. مگر جو دلچسپ بات کیا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ جا رہے ہیں کہاں؟ سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کو کہیں گے جی ہمارے ریزگنیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کروائیں. مگر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی یہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں وہاں، آپ یہاں آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہاں جائیں نا، وہاں جا کے اور اپنے ریزگنیشن اسمبلی میں جا کے دیں. اب وہ کہیں گے جی ہم تو گئے تھے آپ کے کہنے پہ، مگر وہاں تو ہمیں دروازے بند کیتے ہیں، اندر نہیں وڑن دے رہے. ٹھیک، اچھا، ادھر سے پھر پریزیڈنٹ صاحب نے اب کال کر لیا، اور وہ اسپیکر صاحب جو ہیں اب وہ سوچنا پڑے گا کہ میں پریزیڈنٹ کا آرڈر اوبے کرتا ہوں یا میں کہتا ہوں نہیں، پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہی نہیں ہے، یا میں وہ کہتے ہیں کھولو، دروازے کھول کے پھر بند کر دیں گے، کہیں جی اسی کھولے سی تو پھر میرے کو حق ہے بند کرنا، تو میں بند کرتا ہے ہون دسو. تو یہ گیمز چل سکتی ہیں اگر نیتیں خراب ہونا، تو آئین بیچاری کی دھجیاں ساری سائڈز کرتی ہیں، اڑا دیتی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا سیٹھی صاحب، آج تک تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہم دل و جان سے کھڑے ہیں. آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی 10 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی کہا ہے، دل و جان کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہے جو 10 لوگ ہیں وہ بھی اس اجلاس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پرویز الہی کو ہم نے جو ہے وہ سارے اختیارات سونپ دیے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں. لیکن دوسری طرف ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ بھی چل رہا ہے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ یہ ہے کہ 15 وفاق میں سیٹیں چاہیے ان کو، اور 30 کے قریب ان کو صوبوں میں چاہیے، جو سیٹلمنٹ یہ مانگ رہے ہیں، سیٹلمنٹ مانگ رہے ہیں اس پہ. کیا کوئی سیٹلمنٹ اس پہ ہو پائے گی؟ کوئی بیچ کا راستہ کوئی نکل آئے گا؟ کوئی تھوڑی بہت نہیں ہو پائے گی. تو تب کیا سچویشن ہوگی اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوگی؟ اسٹیٹس کو چلے گا. پرویز الہی کہے گا میری گل نہیں تسی منتے، میں نہیں ڈیزالو کرتا، مگر میں آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ کہیں گے میں کر دوں گا. مگر میں تو کتنی دفعہ کہا پہلے ہمارے ساتھ سیٹل تو کریں. تو نہ سیٹلمنٹ ہوگی نہ ڈیزالو ہوگا. ہر جگہ پہ ہر بندہ ایک طرف کہتا ہے میں تیار ہوں یہ کرنے کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہم تیار ہیں گورنمنٹ کی چھٹی کرا کے اپنی گورنمنٹ بنانے میں، یہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں ڈیزالو کرنے کے لیے. ہو کچھ نہیں رہا ہے، اور ادھر سے یہ کمیٹیاں بنتی جا رہی ہیں، اور بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیٹس کو رکھا جا رہا ہے. اور میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اسٹیٹس کو 3 مہینے انہوں نے کھینچ لیا، فیڈرل گورنمنٹ نے اور پرویز الہی نے، اور عمران خان کو راستہ مل جاتا ہے، جو میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں پھر کہوں گا کہ یہ اسلام آباد میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہاں مکمکا کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ لگے نا کہ یہ ہار کے آئے ہیں، یہ لگے کہ میں جیت کے آیا ہوں. اور وہ ابھی ہو نہیں رہا ہے. فیس سیونگ جو مانگ رہے تھے وہ دے نہیں رہے، وہ اس صورت میں جو ہے وہ اپنا ایک راستہ نکال رہے ہیں. اچھا، وہ اب راستہ میری سوچ ہے وہ کم از کم 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر پیش قدمی ہوگی، بیکاز 3 مہینے کے بعد
اب اگر پہ ابھی ہو جاتی ہے اور کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو کتنی دیر کھینچ لیں گے, 1 مہینہ 2 مہینے نیگوسیشنز کھینچ لیں گے. تو یہ اگر مارچ تک نیگوسیشن سیٹل ہو جاتی ہیں تو پھر تو الیکشن کرانے پڑ جائیں گے نا جلدی, ظاہر ہے سیٹلمنٹ ہوگی کہیں, تو پھر تو اپریل میں ریزالو کر کے الیکشن کراؤ جو خان صاحب چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم کھینچیں گے. تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ خان صاحب کے ساتھ لاری لپا لگائے گی, کہے گی ہم تو تیار ہیں, مگر بیسکلی کوئی ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کنسیشن نہیں دی جائے گی کم از کم اپریل تک. پھر یہ سنسیئرلی بات شروع ہو جائے گی, بکاز وہ چاہیں گے نا کہ یہ آ کے اب بیٹھے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کریں تاکہ آگے مسئلے نہ بنے. مگر پھر اس کا یہ مطلب ہے الیکشنز تو جولائی اگست میں چلے گے نا, 90 دن تو چاہیے ہوں گے نا. اگر اپریل میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے, مئی جون جولائی اگست, اور الیکشن کمیشن نے پہلے ہی 7 مہینے کا کہا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. الیکشن نہیں ہونی, ڈسولوشن نہیں ہونی, ساری ڈسولوشن اکٹھی ہوں گی اسمبلیز کی, اور جب وقت آئے گا, اور وہ وقت ابھی نہیں ہے. ٹھیک, سیدھی سی بات. اچھا تو سیٹھی صاحب ایک اور آپشن جس پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیڈ لاک اتنا زیادہ برقرار رہتا ہے, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ 3 مہینے یہ سچویشن, یہ کھینچا تانی چلی رہے گی, تو اگر یہ سچویشن اور یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو فوج کی مداخلت کا کچھ آپشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر تو اس کھینچا تانی جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ انسٹیبلٹی جو کریٹ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اگر ایک معیشت جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے, ڈیفالٹ کی طرف ہم پہنچتے ہیں اور شور شرابہ پڑ جاتا ہے کہ جی ڈیفالٹ, جو کہ ابھی پڑا ہوا ہے مگر اس طریقے سے نہیں پڑا ہوا, اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو ملک سٹیبل ہی نہیں ہے, آپ کو ہم نے کیا دینا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں آپ رہیں گے نہیں رہیں گے, کون آئے گا کون جائے گا, کس کے ساتھ معاہدہ کریں. تو پھر ضرور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز کے اندر ڈسکس ہونی شروع ہو جائے گی. یہ بات چھوڑ دیں کہ ایک نئے صاحب آ گئے ہیں اور ان کو وقت لگے گا, نہیں, وہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں, ان کی پوری ڈرائنگ بورڈز کے اوپر پلانز بنے ہوئے ہوتے ہیں, بیک اپ پلانز, آپشنز, پلان اے, پلان بی. تو وہ کیا کریں گے کہ مجبوری کے طور پہ وہ کہیں گے نکالو نا یار پلان اے, اچھا نہیں اس کا تو ٹائم ختم ہو گیا, پلان بی والا جو ہے وہ نکال لو, پلان بی کو ذرا امینڈ کر لو کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کیا ہم کر سکتے ہیں انٹرونشن, اگر ہم انٹرونشن کرتے ہیں تو کس قسم کی کریں گے, کتنی دیر کے لیے ہوگی, اس کی لیگیلٹی کے بارے میں ہمیں بتاؤ. وہ پھر ایکسرسائز شروع ہو جائے گی, اور اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے میں کم از کم 2-3 مہینے بھی لگتے ہیں, بیکاز کافی کمپلیکیشنز ہیں نا, کیونکہ جو بندہ انٹرونشن کرے گا وہ پھر مارا نہ جائے نا, کیونکہ بڑے مسئلے ہیں اس ملک کے, پتہ لگے جی انٹرونشن ہوگی تو پھر پٹھا بہ گیا, تو اور مسئلے بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں وقت لگتا ہے. فوری طور پہ مجھے کوئی انٹرونشن نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. انٹرونشن سے مراد میرا یہ ہے کہ کوئی مارشل لا نظر نہیں آ رہا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر فوج کے جو لیڈرز ہیں وہ پھر تھوڑے بہت ایکٹیو ہو جائیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ایکٹیو ہیں, پھر ایکٹیو ہو جائیں, پھر ان کی ملاقاتیں ہو جائیں, ادھر ادھر شروع ہو جائیں کہ جی ان سب کو بٹھا کے کوئی ناک سم سینس انٹو دی ہیڈ, ہاں کرو اس طرح, ملک تباہ ہو رہا ہے, تسی بھی سمجھو تو تسی بھی سمجھو, تو بیٹھو آپس میں مسئلہ حل کرو. اور جو لوگ نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے پھر ان کے اوپر اور بھی تلواریں ہیں چلانے کے لیے, کسی کی آڈیو آتی ہے تو کسی کی ویڈیو آتی ہے, تو پھر وہ پریشر آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آڈیوز اور ویڈیو صرف ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. اچھا مارشل لا کا تو آپ نے وہ کہا کہ مارشل لا کے چانسز نہیں ہیں, ابھی تک کوئی چانس نہیں. ہوگی تو میں بتا دوں گا تمہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے. میں بالکل آپشن سی لے کے بیٹھا ہوں. ٹھیک, اچھا, یو ہیو سم پلانس. اوہ یس, ایبسلیٹلی. اور آپ نے کہا کہ انٹرونشن ہو سکتی ہے, اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو انٹرونشن ہو سکتی ہے. لیکن ایک تیسری بات بھی کی جا رہی تھی اور کافی عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے جب صدارتی نظام کی بھی باتیں ہو رہی تھی, ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی تھی.